अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं फेसबुक मार्केट प्लेस की न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हम टॉपिक लेके चलेंगे उसका नेम है सेलिंग ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस, कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे रहते हुए सेलिंग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि बिल्कुल इनिशियल लेवल से हम स्टार्ट करें, ताकि वो दोस्त जिनको फेसबुक के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है और बाकी जो है ई कॉमर्स के बारे में भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, वो भी चीज़ों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू यू नीड टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फेसबुक। कि अगर आप सेलिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं फेसबुक के लिए, तो ऐसी कौन सी रिक्वायर्ड चीज़ है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। उसके लिए सिंपल जो है, आपका फेसबुक अकाउंट होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप अपनी सेलिंग जो है उसी वक्त जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स रियली दैट सिंपल। इफ यू वुड लाइक टू ऑफर शिपिंग ऑन योर लिस्टिंग्स, you need to take the extra step to enter your payment and shipping information. अदरवाइज तो आपकी फर्दर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपका बिजनेस कुछ इस टाइप का होगा कि आप उसमें शिपिंग भी आपकी इन्वॉल्व होगी, कि आपको उसकी शिपमेंट वगैरह की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफिल करेंगे। जैसा कि हम अमेज़ॉन में बात करते थे, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन एंड फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो इसमें जो फुलफिलमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर आप खुद से फुलफिल करना चाह रहे हैं उसे, तो उसके लिए कुछ मज़ीद रिक्वायरमेंट्स होंगी, कोई एक दो न्यू स्टेप्स हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अदरवाइज जस्ट आपका फेसबुक अकाउंट होना ही ज़रूरी है। हु शुड सेल ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस, के फेसबुक मार्केट प्लेस पे किसे सेल करना चाहिए, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पे अपना बिजनेस जो है सेटअप कर सकते हैं या चीज़ें वहाँ पे सेल कर सकते हैं। द शॉर्ट आंसर इज एनीवन। Facebook marketplace is for people who have extra stuff they want to get rid of, but it's also for entrepreneurs, e-commerce business, Amazon sellers, woodworkers, handmade artists, brick and mortar stores. इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, कि जो फेसबुक मार्केट प्लेस है इस वक्त इसका जो मर्चेंट अकाउंट है वो जस्ट यूएसए में अलाउड है। अदरवाइज अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट जो है यूज़ करना चाहते हैं और उस पर सेलिंग करना चाहते हैं, तो वो आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे भी लोगों ने अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं और वहाँ पे वो अपनी सेलिंग जो है कर रहे हैं। लेट्स से मैं अब फेसबुक अकाउंट ओपन करके आपको दिखा भी देता हूँ, कि आप ये देखें कि ये इस वक्त 60 किलोमीटर की लाहौर की सराउंडिंग में जो इस वक्त लोग सेल कर रहे हैं, ये आप डेनिम जैकेट देख रहे हैं, ये देखें, ये कुछ लोगों ने यानी उनकी कुछ एक्स्ट्रा स्टफ, जैसा कि हमने बात की थी कि अगर घर में कोई आपका फर्नीचर है या एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप सेल करना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों को यहाँ पे लिस्ट करके तो इन्हें सेल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसमें मजीद जो रिक्वायरमेंट है कि हु शुड सेल ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस। इनफैक्ट सेलर्स स्ट्रेटजीज डोंट डिफर all that much between Facebook and other platforms like Amazon and eBay. Unlike other e-commerce or reselling marketplaces, Facebook charges zero fees to list your items if you sell them locally. If a customer places an order for shipping, the seller is only charged 5% of the sale price. The low overhead makes listing products on Facebook a no-brainer for new or experienced e-commerce sellers. फेसबुक का इस वक्त सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये है कि फेसबुक आपसे किसी भी किस्म की कोई फी चार्ज नहीं करता है। लेकिन अगर आप उनसे ये फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं कि वहाँ पे आप शिपमेंट की या शिपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना उनसे अवेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए 5% जो है वो आपसे चार्ज करेगा।
اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو سیل آن فیس بک مارکیٹ پلیس. کہ فیس بک مارکیٹ پلیس پہ ہم کس طرح سے سیلنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے جی اسٹیپ 1 ہاؤ ٹو سیٹ اپ یور فیس بک مارکیٹ پلیس اکاؤنٹ. کہ آپ نے اپنا جو فیس بک مارکیٹ پلیس کا اکاؤنٹ ہے وہ کس طرح سے سیٹ اپ کرنا ہے. اف یو آلریڈی ہیو این ایکٹیو فیس بک اکاؤنٹ دین یو ہیو ایکسیس to Facebook Marketplace. On the left hand side of your Facebook homepage, you should see a Marketplace tab. If not, search for Marketplace in the search bar and it will come up. آپ یہ دیکھیں کہ جیسا کہ میں ابھی فیس بک پہ جاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا جو ہے یہ مارکیٹ پلیس کا ٹیب بنا ہوا ہے. اگر ہم سمپلی اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہم مارکیٹ پلیس کے آئیکن پہ آ جاتے ہیں اور اس کا پیج ہمارے سامنے اوپن ہو جاتا ہے. لیٹ سے کہ اگر آپ کے پاس یہ آپشن یہاں پہ شو نہیں ہو رہی ہے تو یہ سرچ کی آپشن آپ یہاں پہ دیکھیں گے. وہاں پہ آپ لکھیں گے فیس بک مارکیٹ پلیس تو آپ کے پاس یہ آپشن آ جائے گی فیس بک مارکیٹ پلیس کی. یہاں سے میں سرچ کرتا ہوں, یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس مارکیٹ پلیس کا یہاں پہ جو ہے آئیکن آ رہا ہے. میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو سیم وہی پیج یہاں پہ اوپن ہو جاتا ہے. تو آبویسلی آپ سب کے فیس بک پہ جو ہے اکاؤنٹس اوپن ہیں, اس لیے آپ کے لیے اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن وہ لوگ جو کہ بالکل ابھی نیو ہیں, جن کا ایون کہ فیس بک پہ اکاؤنٹ بھی اوپن نہیں ہے, یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایسا سیپریٹ اکاؤنٹ جو ہے اوپن کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بہت ایزی پروسیس ہے. If you don't have a Facebook account, it's easy to set one up. Go to facebook.com and click on create new account. آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ نے ایک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے فیس بک کا تو وہ آپ کس طرح سے اوپن کر سکتے ہیں. کیونکہ کچھ آپ یہاں پہ کچھ لوگوں نے اکاؤنٹس تو اوپن کیے ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی انہوں نے کچھ مسٹیکس کی ہوتی ہیں. سب سے پہلے facebook.com کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ کریٹ نیو کی آپشن ہے, اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ کچھ بیسک انفارمیشن ہے جس میں فرسٹ نیم ہے, جیسا کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں علی, اور سر نیم ہے عمران. اچھا, یہاں پہ ہی بہت سارے لوگ جو ہے ایک غلطی کر دیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ فرسٹ نیم میں لکھ دیتے ہیں علی عمران اور سر نیم میں دوبارہ سے وہ علی عمران ہی لکھ دیتے ہیں. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے اکاؤنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا نیم جو وہاں پہ ڈسپلے ہو رہا تھا اس کا نیم اس طرح سے آئے گا علی عمران, یعنی 2 دفعہ وہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے آپ نے فرسٹ نیم میں اپنا فرسٹ نیم مینشن کرنا ہے اور سر نیم میں جو بھی آپ کا لاسٹ نیم ہے تو وہ آپ وہاں پہ مینشن کریں گے. اس کے بعد ہے جی موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس ہے. اس کے بعد نیو پاسورڈ ہے, آپ اپنا پاسورڈ یہاں پہ سیٹ کریں گے. پھر ڈیٹ آف برتھ ہے, جینڈر ہے, اور اس کے بعد سائن اپ کی آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کا فیس بک اکاؤنٹ جو ہے اوپن ہو جائے گا. یہ بہت ایزی ہے اگر آپ اس میں یہ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ان فرینڈس کے لیے ہے, ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ اس وقت یہ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے جب ایک فیس بک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو وہ کس طرح سے اوپن کر سکتے ہیں. تو وہی چیز یہاں پہ ہم نے مینشن کی ہوئی ہے, انٹر ان یور انفارمیشن اینڈ کلک آن سائن اپ. After that, your account will be set up and ready to go. You will need to fill in some information. You can actually seem like a real person. It's an important step that will make you more trustworthy on the marketplace. People want to buy from you if you don't have at least a profile picture and some basic identifying information on your account. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ بالکل ویگ سی انفارمیشن انٹر کریں گے, یعنی آپ XXX فرسٹ نیم لکھ دیتے ہیں, YYY
سیکنڈ سر نیم لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد مزید کوئی آپ اپنی ڈیٹیلز بھی یہاں پہ مینشن نہیں کرتے ہیں تو پیپل ول کنسیڈر دیٹ دس از اے فیک اکاؤنٹ، تو وہ آپ سے وہاں پہ جو ہے بائنگ نہیں کریں گے، کیونکہ آف کورس انہیں ایک چیز کا رسک ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کوئی فیک آئی ڈی ہے یا کسی ایسے ہی کسی بچے نے کچھ کیز پریس کرنے سے یہ آئی ڈی کریٹ ہو گیا ہے، تو اس لیے آپ اس میں پراپر اپنی انفارمیشن انٹر کریں اور ساری ڈیٹیلز جو ہے اس میں کریکٹ جو ہے ڈیٹیلز انٹر کریں. That's all there is to it. Once your Facebook account is ready to go, you can access the marketplace. جب آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا تو پہلے جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ مارکیٹ پلیس میں جائیں گے اور وہاں پہ اپنی نیو لسٹنگ بھی کر سکیں گے اور باقی جو بائرز وہاں پہ آلریڈی سیل کر رہے ہیں ان کی لسٹنگز بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، اسٹیپ 2 ہے واٹ شوڈ یو سیل آن فیس بک، کہ فیس بک پہ آپ کو سیل کیا کرنا چاہیے. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ہر ایریا سے ہر ایریا کی ڈفرینٹ ہوتی ہے کہ لائک جس طرح سے اس وقت میں لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہاں پہ اگر میں اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھوں کہ یہاں پہ لوگوں کی کیا ریکوائرمنٹ ہے تو اس لحاظ سے مجھے اینالائز کرنے پڑے گا چیزوں کو، پروڈکٹس کو، کمپیٹیٹرز کو، تاکہ میں وہ چیز وہاں پہ لا سکوں جو کہ واقعی میں میرے لیے پروفیٹیبل ہو اور جس کی سیل بھی زیادہ ہو. اچھا جی، اس میں فردر ہم بات کریں گے سملر ٹو ای بے اینڈ کریگلسٹ you can sell practically anything on Facebook Marketplace. Your first step to selling on Facebook is to look around your house, garage or attic to see if you have some stuff cluttering up your home that's valuable enough to resell. سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ اپنے جسٹ ایکسپیرینس کے لیے ہی کوئی بھی اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا اسٹف اویلیبل ہے تو آپ اس کی پکچرز وغیرہ لیں اور پراپر اس کی پکچرز وغیرہ لینے کے بعد اس کی لسٹنگ کریں اور اس کی جو لسٹنگ ہے وہ فیس بک مارکیٹ پلیس پہ آپ کر دیں تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کے جو کامنٹس وغیرہ آتے ہیں یا اس میں وہ جو انفارمیشن انہیں ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ کس ٹائپ کے بیسیکلی آپ سے کویسچنس کرتے ہیں. تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں کہ جہاں سے آپ اپنا جو ہے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. دس کین انکلوڈ اولڈ فرنیچر، old electronics, video games, kitchen appliances, books, anything. Take a look around the marketplace and see what others are selling in your area. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ کون سی چیز ہے جو کہ اس وقت زیادہ سیل ہو رہی ہے. While you are at it, take note of other sellers' product descriptions and photos. What did you find helpful as a potential customer? And what areas do you see for improvement? For instance, did the seller include the product's dimensions and well-lit photos taken from multiple angles? Keep your observations in mind as you create your own listings. آپ کو یہ چیز مائنڈ میں رکھنی پڑے گی کہ جب آپ وہاں پہ لسٹنگ کریں گے تو اس کے لیے آپ نے اپنا وہاں پہ جو کانٹینٹ انٹر کرنا ہے کہ اس کا جو ٹائٹل ہے، اس کی ڈسکرپشن ہے اور جو اسپیشلی آپ نے پکچرز اپلوڈ کرنی ہے وہ ڈفرینٹ اینگل سے آپ کو اپلوڈ کرنی ہوگی تاکہ کسٹمر کو کمپلیٹ انفارمیشن آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں مل جائے، کیونکہ وہ فزیکلی آپ کی پروڈکٹ کو وہاں پہ چیک نہیں کر رہا ہوتا. جو بھی اس نے آئیڈیا لینا ہے تو وہ آپ سے آئیڈیا لے گا آپ کی پکچرز دیکھ کے، کیونکہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی ایسی کوئی پرابلم ہے کسی پروڈکٹ میں تو ہم اس سائٹ سے اس کی پکچر نہیں لیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر آپ کے پاس آئے گا، وہ اس پروڈکٹ کو دیکھے گا، لیکن جب وہ اس فالٹ کو دیکھے گا تو وہ واپس چلا جائے گا. اس میں کسٹمر کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور آپ کا ایز اے سیلر بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ شروع میں ہی ان ساری چیزوں کو کلیئر کریں اور ان اینگل سے آپ چیزوں کو بیسیکلی دیکھیں کہ جو بھی اگر اس کے ایڈوانٹیجز ہیں یا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں یا جو بھی فیچرز ہیں انہیں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ہم
کچھ کمپیٹرز کی یا کہہ لیں کہ جسٹ اگر دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ، تو میں یہاں پہ اوپن کرتا ہوں فیس بک مارکیٹ پلیس میں، اور یہاں سے ہم تھوڑا سا اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے ایسے سیلرز ہیں اس وقت جو کہ یہاں پہ سیل کر رہے ہیں چیزوں کو، اور انہوں نے اپنی پکچرز کس طرح سے اپلوڈ کی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ فرسٹ جو 3 ہیں، تو آپ سیکنڈ نمبر پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ پکچر جو ہے بڑی کلوزلی جو ہے لی گئی ہے کہ اس پکچر میں آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا ہے بیسیکلی اس کی ایگزیکٹ جو ہے شیپ ہے جو جیکٹ کی، تو اس سلسلے میں آپ کو اس طرح کی پکچرز نہیں لینی ہیں۔ تھرڈ ون از اے بٹ بیٹر، لیکن اگر ہم نیچے آئیں گے تو یہ فورتھ ون آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کو پراپر جو ہے ایک اچھی پکچر لگ رہی ہے، جس میں آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ جو سیلر ہے اس کے پاس کلر کی ویریشن بھی ہے، اور اس نے بڑے اینگل سے جو ہے یہ بیسیکلی پکچرز لی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک اچھے اینگل سے لی گئی ہے پکچر، اور باقی اس کے بعد مزید یہ جو 6 نمبر پہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنے برانڈ کا بھی ایک بروشر کو بھی ساتھ شیئر کر دیا ہے، جہاں سے ڈائریکٹلی آپ ان کا نمبر جو ہے ایکسس کر سکتے ہیں، اور اس برانڈ کے بارے میں بھی آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی کچھ بیسک ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ آپ نے جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں ایز اے کسٹمر، تو وہ آپ وہاں سے اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی قسم کی مسٹیکس کی ہوئی ہیں تو ان مسٹیکس کو آپ وہاں پہ اوائڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سلائیڈ پہ بھی آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ نیچے بھی اس کی کچھ کیٹیگریز مینشنڈ ہیں جس میں آپ یہاں پہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور وہ کیٹیگریز کیا ہے، جس طرح سے نیو ریلیز ہے، کوئی ویڈیو گیم ہے یا ایسی کوئی چھوٹی پروڈکٹ ہے یا نیو ٹوئے ہے جو کہ ابھی ریسنٹلی کہہ لیں کہ مارکیٹ میں آیا ہے، تو آپ اس طرح کا بھی سٹاک اٹھا کے یہاں پہ سیلنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے جی ٹرینڈنگ کے کوئی ایسا کوئی اسپیسیفک ٹرینڈ چل رہا ہے، جیسا کہ میں بات کروں آج کل بچوں کے ٹوائز میں جو ہے پاپٹ کی کافی بیسیکلی ڈیمانڈ ہے، اور اگر مارکیٹ میں جائیں تو کچھ ٹائم کے لیے تو یہ ویسے ہی شارٹ ہو گیا تھا، لیکن ابھی اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے، لیکن اس کی پرائسز کافی اوپر جا چکی ہیں۔ تو آپ اس طرح کی بھی کوئی اسمال آئٹمس جو ہیں وہ وہاں پہ اس کا سٹاک جو ہے اٹھا سکتے ہیں، اور یہاں پہ سیلنگ اس کی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ سیزنل آئٹمس ہوتی ہیں، ایوری ڈے ہاؤس ہولڈ کی پروڈکٹس ہوتی ہیں، پرائیویٹ لیبل ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی ایسا بزنس ہے جس میں آپ کچھ اسمال لیول کی چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں، تو وہ بھی آپ، جیسا کہ ہم نے ابھی ڈینم جیکٹس کی بات کی ہے، تو اس طرح کا اگر کوئی آپ کا کوئی چھوٹا موٹا سیٹ اپ ہے تو وہ ان چیزوں کی لسٹنگ آپ یہاں پہ کر کے اپنا بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی پروڈکٹ ریسرچ۔ آپ کہہ لیں کہ پروڈکٹ ریسرچ جو ہے سب سے اہم ایک سٹیپ ہے جو کہ آپ کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ پروڈکٹ کی ریسرچ نہیں کریں گے، اس کے انس اینڈ آؤٹس کے بارے میں آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا، تو وہ آپ کو پروڈکٹ جو ہے کبھی بھی آپ کے لیے پروفیٹیبل نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس وقت اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے، یا اس کی مینوفیکچرنگ میں آپ کو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے، یا اس کی شپمنٹ کاسٹ وغیرہ کتنی ہے، اور جب یہ مارکیٹ میں آئے گی تو اس میں آپ کو کیا بچے گا۔ تو اس لیے پروڈکٹ ریسرچ جو ہے آپ اس میں کمپیٹرز کو اینالائز کرتے ہیں کہ کمپیٹرز کس طرح سے چیزوں کو سیل کر رہے ہیں، کیا ان کی اسٹریٹجیز ہیں، اور کن ایریاز میں وہ ان پروڈکٹس کو سیل کر رہے ہیں۔ اگر ان چیزوں پہ بیسک لیول کی چیزوں پہ آپ کی ریسرچ نہیں ہوگی تو وہ پروڈکٹ میں آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، بیفور یو اسٹارٹ سیلنگ آن فیس بک مارکیٹ پلیس یو شوڈ ڈو some product research to make sure what you are selling will be profitable. This is a crucial step, especially for sellers looking to build an e-commerce business
through Facebook. Effective product research depends on data. It considers how many units of a given product sell over time and at what price, as well as how many other sellers are competing for the same customers within a particular niche. क्योंकि जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि आपके यहाँ पे कितने कस्टमर्स हैं, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं जिसके हंड्रेड्स कंपेटिटर्स हैं, तो आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, या फिर आपको बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आपका वो बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, कि आप उसको बिजनेस को टाइम भी दे रहे हैं लेकिन उसमें आपकी सेल इतनी नहीं हो रही है कि आप दूसरे लोगों से compete कर सकें. Facebook Marketplace mostly deals in local sales of one-off items, and we don't have a ton of helpful data on what sells and what doesn't, but that doesn't mean we have to guess as to what will sell. We can just look to see what works on other marketplaces like eBay and Amazon. इसमें sometimes ये होता है कि हम guess कर लेते हैं कि इस वक्त ये ट्रेंड चल रहा है, या इस प्रोडक्ट का जो है, या किसी पर्सन की कोई सेल, स्पेसिफिक सेल देख के हम ये गेस कर लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे लिए भी प्रॉफिटेबल होगी. लेकिन ऐसा नहीं होता है कि किसी एक ही फैक्टर की बेस पे आप एनालाइज कर लें कि ये प्रोडक्ट जो है आपके लिए प्रॉफिटेबल है. बल्कि जैसा कि हम प्रॉपर वर्किंग करते हैं, अगर आप मेरी अमेज़ॉन की कुछ वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे हमने बड़ी डिटेल में बात की हुई है कि प्रोडक्ट रिसर्च आप किस तरह से कर सकते हैं. यहाँ पे भी हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे कि अगर आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आपने माइंड में रखने हैं और कौन से टूल्स आपको इसमें हेल्प आउट करेंगे. इसके बाद है जी, देयर आर शॉर्टकट्स टू एस्टिमेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज अ वैरायटी ऑफ ई-कॉमर्स बिजनेस टूल्स अवेलेबल दैट हैंडल ऑल द हैवी लिफ्टिंग. वन सच टूल इज जंगल स्काउट. जंगल स्काउट के बारे में हमने बड़ी डिटेल्ड बात की हुई है. अमेज़ॉन के जो प्राइवेट लेबल है तो वहाँ पे हमने वहाँ पे उसे प्रॉपरली एक्सप्लोर किया है कि जो फीचर्स जो हैं आपको जंगल स्काउट के हेल्प आउट करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च में या प्रोडक्ट हंटिंग में. इट्स पावरफुल फीचर्स लाइक प्रोडक्ट डेटाबेस एंड कीवर्ड स्काउट एनालाइज Amazon sales data to reveal profitable opportunities with just a few clicks. And while Jungle Scout's product research tools are built for the Amazon marketplaces, the insights that they provide are transferable to Facebook Marketplace. कि वो जो टूल है वो स्पेसिफिकली Amazon के लिए जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है लाइक आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन उनके जो इनसाइट्स को यूज़ करते हुए वहाँ पे आप चीज़ों को गेस कर सकते हैं, आपको चीज़ों की मार्केट के बारे में पता चल सकता है, कंपेटिटर्स के बारे में पता चल सकता है, और वीकली या मंथली या इसी तरह से ईयरली सेल्स के ट्रेंड्स का भी आइडिया हो सकता है. You are not required to use software to do product research. I'll show you some manual techniques to use, but you should always trust data over gut feelings. When it comes to selling online, it's a science. इसमें मैंने आपको ये बताना है कि हमने डायरेक्टली ही टूल्स पे जंप नहीं कर जाना है. कुछ ऐसी मैनुअल टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम पहले पता करेंगे, बात करेंगे, ताकि आप उन मैनुअल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अपना जो है यहाँ पे फेसबुक मार्केट प्लेस पे अपना बिजनेस जो है सेटअप कर सकें और उसके थ्रू जो है प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकें. इसके बाद है जी प्रोडक्ट रिसर्च रिक्वायरमेंट्स. ऐसी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली इसके लिए? उसके लिए 3 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इसके मेन फैक्टर्स हैं. प्रॉफिटेबिलिटी है, डिमांड है, कंपटीशन है. इन चीज़ों को आपने देखना है कि जिस प्रोडक्ट को रिसर्च करना है 3 फैक्टर्स हैं. वो प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल कितनी है
اور اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے اس وقت مارکیٹ میں، اس کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے، اس کے علاوہ کمپٹیشن کتنا ہے. یہ 3 بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں، بڑی ڈیٹیل میں ہم ان پہ بات کریں گے. چلے ہم ڈسکس کرتے ہیں پروفیٹیبلٹی سے. پروفیٹیبلٹی ہے جی، ان لائک ای بے اینڈ امیزون یو ڈونٹ ہیو ٹو فیکٹر ان سیلنگ فیس آن فیس بک اف یو آر سیلنگ لوکلی. نو لسٹنگ فیس، نو ریفرل فیس، نتھنگ. جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی ہے کہ اگر آپ کو ایک لوکل بزنس کو رن کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک بڑا اسمال سا سیٹ اپ ہے تو اس کے لیے کسی قسم کی فیس بک آپ سے فی چارج نہیں کرتا ہے. تو اس کے بعد ہے جی، اف یو سیٹ اپ شپنگ آن یور لسٹنگ فیس بک ول اونلی چارج یو اے اسمال 5% selling fee. This fee is there to cover the cost of the payment processing for using their checkout system. For example, if you sell an item for $10, Facebook will charge you a 50 cents or $0.50 selling fee. کہ اگر آپ کوئی $10 کی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں اور اس سے آپ جو ہے پیمنٹ کی پروسیسنگ کی ایک فیسلٹی یا آپ کہہ لیں کہ شپنگ کی فیسلٹی اویل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو امیزون 5% تک چارج کرے گا. کمپیئر ٹو ای بے فیس، اگر ہم ای بے یا امیزون کی فی کا بارے میں ساتھ کمپیئر کریں تو ای بے کی فی جو ہے وہ 14% پلس شپنگ چارجز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ امیزون فی ہے جی 15% ریفرل پلس 15% فار ایف بی اے فیس. کہ آپ کہہ لیں کہ آپ کی تقریباً آلموسٹ 30% جو ہے آپ کی فی ہوتی ہے جو کہ ہر پروڈکٹ کے لیے آپ نے امیزون کو پے کرنی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں اگر ہم کمپیئر کریں تو ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے نیو جو آپ کہہ لیں کہ نیو جو بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یا انٹرپرینورز کے لیے کہ وہ اپنا بزنس جو ہے فیس بک مارکیٹ پلیس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹو ڈیٹرمن یور پوٹینشیل پروفٹ سمپلی سبٹریکٹ یور بائی کاسٹ فرام یور سیلنگ پرائس. اگر آپ ایک پروڈکٹ آپ نے $15 میں سیل کی ہے اور اس کی پروڈکٹ آپ نے جو بائی کی تھی وہ $10 میں بائی کی تھی تو آپ اس میں $5 آپ کو سیو ہوئے ہیں اور یہی آپ کی پروفیٹیبلٹی ہے. اچھا جی، تو اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے. اس کے لیے ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.